بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا دردناک واقعہ سن کر آپ سب کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ سگے بھائی نے اپنی سوتیلی بہن کو جھوٹا الزام لگا کر غیرت کے نام پر انتہائی گھٹیا طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیچاری حافظ قرآن نیک با کردار بہن اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی، بھائی ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ لیکن اس ظالم بھائی کو اپنی بہن پر ذرا ترس نہ آیا۔ یہ بہت پرانا اور سچا واقعہ ہے۔ کسی گاؤں میں سلمیٰ نامی لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ سلمیٰ بڑی ہی دیندار، حافظ قرآن اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، سلمیٰ کی ماں اچانک وفات پا گئی۔ سلمیٰ کی عمر ابھی 15 سال تھی اور سلمیٰ کا باپ مراد ابھی جوان تھا۔ تو سب رشتہ داروں نے سلمیٰ کے باپ کو مشورہ دیا، تم دوسری شادی کر لو تاکہ سکون سے اپنے کام پہ جا سکو اور تیری جوان جہان بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہو۔ لیکن مراد صاحب کہتے، میری بیٹی با حیا اور با کردار ہے، مجھے اپنی بیٹی کا کوئی ڈر خوف نہیں، اکیلے رہے یا کسی کے ساتھ رہے، بس میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے سوتیلی ماں کیسا سلوک کرتی ہے بچوں کے ساتھ۔ گاؤں والے کہنے لگے، مراد، 5 انگلیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے نصیب کھل جائیں اور اس کو سوتیلی ماں سے سکی ماں جیسا پیار مل جائے۔ سب لوگوں کے اصرار پر مراد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور پہلے دن ہی اپنی بیوی کو سمجھا دیا، میں نے یہ شادی اپنی بیٹی کی خاطر کی ہے، تم بھی میری بیٹی سے اتنا ہی پیار کرنا جتنا میں کرتا ہوں، یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ خیر، سوتیلی ماں بھی سلمیٰ سے بہت پیار کرتی تھی، سلمیٰ کے لاڈ لڑایا کرتی، لیکن انہی دنوں سلمیٰ کی سوتیلی ماں حاملہ ہو گئی اور کھنچی کھنچی سی رہنے لگی۔ سلمیٰ نے سوچا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے ماں کا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ گھر کا سارا کام سلمیٰ کے کندھوں پر آ گیا۔ پھر خوشی کی گھڑی بھی آ گئی، سلمیٰ کا بھائی پیدا ہوا۔ سلمیٰ اپنے سوتیلے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور اسے کبھی سوتیلا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا کہ سلمیٰ کا بھائی اب جوان ہو چکا تھا اور سلمیٰ کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ابھی تک سلمیٰ کے ماں باپ کو سلمیٰ کی شادی کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن سلمیٰ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلمیٰ کا باپ اچانک ہی ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے دنیا سے چل بسا۔ سلمیٰ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اپنے بابا کی میت کے پاس بیٹھ کر بلبلانے لگی کہ بابا ایک بار لوٹ آؤ نا، تیری سلمیٰ بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مجھ سے ایک بار بات کرو بابا۔ پہلے ایسے ہی مجھے تڑپتے ہوئے میری ماں چھوڑ کے چلی گئی اور اب بابا تو نے بھی میرے ساتھ وفا نہیں کی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں کس کے سہارے جیوں گی۔ پھر کچھ وقت کے بعد سلمیٰ کے والد کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلمیٰ کا اپنے گھر میں اتنا دل نہیں لگتا تھا اور پڑوس میں سلمیٰ کی ایک دوست طیبہ رہتی تھی، وہ بھی حافظ قرآن تھی، عالم دین تھی اور سلمیٰ کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ سلمیٰ کا جب دل نہ لگتا تو اکثر طیبہ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ طیبہ کے گھر میں صرف اس کا ایک بھائی اور ماں باپ رہتے تھے۔ طیبہ کا بھائی بہت نیک انسان تھا۔ ادھر سلمیٰ نے ایک غلطی کر ڈالی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے اس کا سکون چین برباد ہو جائے گا، بلکہ اس کی تو جان بھی لے لی جائے گی۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور ہو گئی، مگر جب کہ اس کا رونا دھونا اس سرائی بارش کے مانند تھا، جو برستی تو خوب ہے مگر اگاتی کچھ نہیں۔ اس حالت میں اسے جو بھی دیکھتا اسے حیرت ضرور ہوتی، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی جس نے ہر غم مسکراتے ہوئے برداشت کیا۔ وہ اپنی ماں کو کبھی بھی سوتیلی ماں نہیں سمجھتی تھی، وہ اپنی سگی ماں سمجھ کر ہی اس سے ہر فرمائش کر لیتی تھی۔ اس کی ماں سلمیٰ کو اگر کسی چیز سے منع بھی کر دیتی تو وہ سگی ماں سے جیسے بیٹی ضد کرتی ہے ویسے ہی وہ بھی ضد کر لیتی، اماں مجھے بھائی سے کہہ کر زنگر برگر منگوا دینا۔ سلمیٰ رات کی ہانڈی بنانے کے لیے لہسن چیر رہی تھی اور اپنی ماں سے بولنے لگی۔ اس ہفتے اس نے کوئی 6 مرتبہ اپنی ماں کو بھائی سے اپنی سفارش کرنے کو کہا تھا، مگر نتیجہ پچھلے کئی مرتبہ کی طرح رہا تھا۔
لیکن اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور اماں سے ایک بار پھر کہہ دیا، یہ بیٹھے بٹھائے تجھے کس چیز کی لت لگ گئی ہے؟ اماں نے چھری زمین پر پٹکتے ہوئے آنکھیں دکھائی۔ ماں بیٹے کا مزاج جانتی جو تھی کہ اس نے کب اپنی بہن کے لاڈ اٹھائے تھے۔ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں اماں، لیکن تم نے ایک بار بھی منگوا کر نہیں دیا۔ ہاں تو تجھے بھی تو صبر نہیں آتا نا؟ اماں اسے بولنے لگی۔ طیبہ کا بھائی ہے نا اماں، وہ تو اپنی بہن کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ جب جو چیز اسے چاہے ہوتی ہے اسے فوراً لا کر دیتا ہے۔ سلمیٰ نے اپنی سہیلی کی مثال دی جو اس کی پڑوسن تھی۔ تیرے بھائی کے پاس ان چوچلوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، نکما نکھٹو نہیں ہے وہ، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت اڑانے کا بڑا ٹائم ہے اس کے پاس، سلمیٰ نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ بہت لمبی زبان ہو گئی ہے تیری، سلمیٰ کی ماں اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ بھائی بھی تو ایک بات کے بدلے آپ کو 10 سناتا ہے، اسے تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ آج سلمیٰ پتہ نہیں کیوں ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ سلمیٰ کی ماں تو سلمیٰ کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ مجھے زنگر برگر چاہیے بس۔ اماں کو خاموش پا کر سلمیٰ نے پھر بولا، کیا تو برگر کھا کر ہی پیٹ بھرے گی؟ جو ہانڈی میں بنا رہی ہوں وہ کون کھائے گا؟ بھائی کو کھلا دینا، یوں بھی تو ساری اچھی اچھی بوٹیاں اسی کے لیے چھپا کر رکھ دیتی ہیں آپ، سلمیٰ نے ماں کو جواب دیا۔ یہ لے پیسے اور جا کر طیبہ کے بھائی سے اپنے لیے برگر منگوا لے۔ بیٹے کی مسلسل چلتی زبان سے تنگ آ کر دوپٹے کے پلو سے پیسے نکال کر اماں نے اسے تھما دیے۔ میری پیاری اماں، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پیسے ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے طیبہ کے گھر کی طرف بھاگی۔ سلمیٰ اس گھر میں پلی تھی جہاں بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دی جاتی تھی۔ ہر روز وہ چیز جو بیٹے کو دے کر بچ جائے بیٹیوں کا نصیب بنتی ہے۔ اپنے بیٹے یاور کی ہر خوشی کو پورا کرنا ماں اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ یاور کو خوش کرنے کی خاطر اکثر سلمیٰ کے ساتھ زیادتی کر جایا کرتی تھی۔ ہر اچھی چیز پر یاور کا حق تھا۔ سلمیٰ کے حصے میں بچی کچی چیزیں آتی تھیں۔ اماں کے لاڈ پیار نے یاور کو خسر اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ سلمیٰ کی حق تلفی کر کے اماں یاور کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتی تھی۔ اس طرز عمل نے یاور کے اندر احساس برتری پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی بہن سلمیٰ کے وجود کو کیڑے جتنا سمجھنے لگا تھا۔ ہمیشہ سلمیٰ سے حقارت امیز رویے سے پیش آتا اور اس میں ستیلا پن پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سلمیٰ کے دل میں باعث محبت کی جگہ بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ وہ طیبہ کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی، طیبہ مجھے اپنے بھائی سے کہہ کر زنگر برگر منگوا دو۔ طیبہ نے کہا، اچھا تھوڑی دیر میں منگوا دیتی ہوں۔ سلمیٰ کو طیبہ کے گھر کے طور طریقے بے حد بھاتے تھے۔ بہن بھائی کے مابین حد درجہ دوستانہ تعلقات تھے۔ اسے طیبہ کی قسمت پر رشک آیا کرتا تھا۔ سلمیٰ باورچی خانے میں کھڑکی سے ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہی تھی۔ بھائی میں نے دوپہر میں کباب بنا لیے تھے، آپ کو پسند ہے نا؟ وہ گرم کر کے لاؤں؟ طیبہ اپنے بھائی سے پوچھنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر سلمیٰ کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچن میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کے پیچھے سے آواز آئی کہ سلمیٰ 2 روٹیاں صرف تیرے بھائی کے لیے ہی پکا کر رکھی ہیں، تو ایسا کر چاول کھا لے اور روٹیاں بھائی کے لیے پڑی رہنے دے۔ سلمیٰ کو غصہ آ گیا۔ سلمیٰ بولی، ماں یہ چاول بھی تو بھائی کو ہی کھلا دینا۔ سلمیٰ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ تو ہمیشہ سے یہی سلوک ہوتا آیا ہے، مگر جانے کیوں آج اسے اپنی محرومی کسی ناگ کی طرح ڈس رہی تھی۔ اپنے گھر کے ماحول سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اماں کے سلوک سے اس کا دل درد سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دروازہ بج رہا ہے، جا کر کھول تو ذرا۔ سلمیٰ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دروازے تک گئی اور دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ پلٹنا ہی چاہتی تھی لیکن یاور کی بجائے طیبہ کے بھائی زین کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ معاف کیجیے گا، میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے زنگر برگر کا شاپر سلمیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ۔ اپنی رونی صورت پر شرمندگی محسوس کرتے جملہ ادا کر کے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ بھائی مجھے دھاگا لا دو، مجھے اپنی قمیض پر کڑھائی کرنی ہے۔ چھٹی کا دن تھا۔ یاور اماں کی گود میں لیٹا ہوا سر پر تیل لگوا رہا تھا۔ سلمیٰ کی نظریں اپنی سوکھی چوٹی سے ہو کر یاور کے گھنے بالوں میں جا رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی، میری شکل دیکھتے ہی تجھے سارے کام یاد آ جاتے ہیں۔ یاور نے بدتمیزی سے اپنی بہن کو جواب دیا، ارے تو دیکھ نہیں رہی؟
بھائی آرام کر رہا ہے، چل یہاں سے۔ اماں کو بیٹے کے آرام میں خلل پسند نہ تھا۔ بھائی تم اب باہر ہی جا رہے ہو تو دھاگا۔ شام کی چائے پی کر یاور باہر نکل رہا تھا جب سلمیٰ نے اسے کٹ پیس پکڑانا چاہا۔ ہٹ پرے، تیری قمیض کو آگ نہ لگا دوں۔ اس نے کٹ پیس اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اس کے بد رویے پر دل درد سے بھر گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ یاور دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی سلمیٰ کی دوست طیبہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے سلمیٰ سے ملنا ہے۔ طیبہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس سے بھی مل لیجیے گا، پہلے ہم سے تو ملاقات کر لیں۔ برسوں سے ہم تو آپ کے ہی انتظار میں ہیں۔ تو اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ آپ راستہ دیں گے یا میں واپس چلی جاؤں؟ طیبہ نے سختی سے کہا، دل کا دروازہ تو ہم نے پہلے ہی کھول رکھا ہے، آپ ہی دیر کر رہی ہیں محترمہ۔ یاور نے ایک ادا سے کہہ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ طیبہ سر جھٹکتی اندر داخل ہوئی۔ عرصہ دراز سے طیبہ کے سامنے یاور ہیرو بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن طیبہ نے کبھی اسے گھاس نہ ڈالی تھی، کیونکہ طیبہ کے اپنے گھر میں جان نچھاور کرنے والی ہستیاں موجود تھیں۔ اسے کبھی باہر والوں کی توجہ اور محبت سمیٹنے کا خیال تک نہ آیا۔ دیکھو سلمیٰ، میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ سلمیٰ غصے میں اپنی قمیض کا گولا بنا کر بیڈ کے نیچے پھینک کر بیڈ پر لیٹے جگ کو گھور رہی تھی۔ وہ طیبہ کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہے طیبہ؟ طیبہ نے سلمیٰ کو بتایا کہ تمہارا پسندیدہ زنگر برگر۔ طیبہ نے پلیٹ کے اوپر سے دوسری پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ بولی، بہت شکریہ، تمہیں پتہ ہے یہ میرے بھائی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ طیبہ نے آہستگی سے کہا، تمہارے بھائی نے میرے لیے؟ سلمیٰ تو حیران رہ گئی۔ ہاں، میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ تمہیں برگر بہت پسند ہے۔ اچھا، تمہارے تو بھائی بہت اچھے ہیں۔ برگر کا بڑا سا نوالا لیتے ہوئے اس نے کہا، اگر میرے بھائی بہت اچھے ہیں تو تمہارے وہ بن جائیں تو؟ طیبہ نے شوخی سے کہا۔ سلمیٰ کو تو جیسے پھندا ہی لگ گیا۔ اف، پانی پیو۔ طیبہ نے اسے کولر سے پانی نکال کر پکڑایا۔ امی جلد ہی تمہارے لیے بھائی کا رشتہ لے کر آئیں گی۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں، بہت جلد اپنی امی کے ساتھ آؤں گی۔ طیبہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ سلمیٰ کی تو بھوک ہی اٹھ چکی تھی۔ اس کو اپنا وجود ہواؤں میں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محبت کو ترسا وجود سیرابی کے احساس سے ہی سرشار تھا۔ محرومیوں اور زیادتیوں سے بھرپور زندگی اب الگ ہی روپ دھارنے لگی تھی۔ آنکھوں میں زین کا مہربان وجود بسا تو مسکراہٹ نے بھی اس کے لبوں پر جگہ بنا لی۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی اور سجدے میں گر گئی۔ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اماں نے باورچی خانے سے آواز لگائی، سلمیٰ جا کر اپنی سہیلی کے گھر سے تھوڑے آلو تو مانگ کر لے آ۔ سلمیٰ بولی، میں نہیں جاؤں گی اماں۔ سلمیٰ نے انکار کیا، جانا، تیرے بھائی نے آلو گوشت کی فرمائش کی ہے، تو آلو گھر میں نہیں ہے، میں کیا کروں اماں؟ طیبہ نے رات جو بات اسے بتائی تھی، اس کے بعد تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طیبہ کے ذکر سے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ارے تو اپنے کام کے لیے تو بھاگ بھاگ کر جاتی ہے، جا فٹافٹ ان کے گھر آلو لے آ۔ سلمیٰ سر کے دوپٹے کو ہاتھوں سے درست کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ طیبہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ آگے دروازہ زین نے کھولا۔ سلمیٰ کو دیکھتے ہی زین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اصل میں مجھے خالہ سے کام ہے، انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ زین کو بتانے لگی اور جلدی سے آلو لے کر واپس آ گئی۔ آ کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ سہانے خواب سجا رہی تھی۔ اس کی ماں کی اسے آواز آئی، کامچور، کب سے میں تجھے آوازیں لگا رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں، سنتی ہو کہ نہیں؟ اماں کی دھاڑ پر وہ چونکی، بھائی کے لیے روٹی ڈال، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اماں نے کہا تو وہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی آئی اور جب اس کا بھائی یاور آیا تو اس نے خوش دلی سے اس کے آگے کھانا رکھا۔ آج اس کو کسی کام سے بھی چڑ نہیں آ رہی تھی۔ دل کا موسم اچھا ہو تو ارد گرد پھول ہی پھول کھلے نظر آتے ہیں۔ دروازے پر دستخط ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کی نیت سے اٹھی، لیکن اس کے باہر جانے سے پہلے یاور نے کہا، تو رہنے دے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ چائے بنانے کی غرض سے باورچی خانے میں چلی آئی اور پھر طیبہ اور اس کی والدہ کو صحن میں دیکھ کر سلمیٰ کی دھڑکنیں ادھر پتھر ہو گئی تھی۔ یاور باہر جا چکا تھا۔ سلمیٰ، چائے تو بنا لے۔ اماں کی آواز سن کر سلمیٰ کچن میں چونک گئی، مٹھائی بھی منگوا لو۔ وہ چائے کی ٹرے کے بالکل قریب ہوئی۔ طیبہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی،
اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ بہن میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں نے سلمیٰ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں مشورہ کر لیں، طیبہ کی ماں بولی۔ کچھ دیر بعد طیبہ اور اس کی والدہ گھر چلی گئی۔ بیٹا میں آج سلمیٰ کے گھر گئی تھی، تمہارے رشتے کی بات کر کے آئی ہوں۔ طیبہ کی ماں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اچھا پھر کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے سے مشورہ کریں گی، اسی لیے وقت مانگا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے امی۔ ادھر جب یاور گھر آیا تو یاور کی ماں نے سلمیٰ کے رشتے کی بات اپنے بیٹے کو بتائی تو یاور غصے سے بولا، اس رشتے کو انکار کر دے اماں، میں اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ باورچی خانے میں کھڑی سلمیٰ کو لگا کسی نے اس کے پیروں سے زمین ہی کھینچ لی ہو، وہ چکرا سی گئی۔ اماں کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی انہیں اپنے بیٹے یاور کی بات سے کوئی اختلافات نہیں، اور وہ طیبہ کے گھر والوں کو زین کے لیے انکار کر دے گی۔ اور تو بھی کان کھول کر سن لے سلمیٰ، طیبہ کے گھر گئی نا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے آئی تو غصے بھری نظروں نے اپنی بہن کو گھورتے ہوئے کہا، وہاں جا کر ہی تو نے یہ سارے ایسے گل کھلائے ہیں، ورنہ اس کمینے زین کی اتنی ہمت کبھی نہ ہوتی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجتا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مارے ضبط کے سلمیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اماں کی خاموشی اس کے دل میں ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ جس طرح آپ دوسروں کی بہن کو مفت کا مال سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسرا بھی آپ کی بہن کو ویسا ہی سمجھے۔ آپ کے ذہن میں جو غلاظت ہے اسے آپ میرے کردار میں لگانے کی کوشش نہ کرو بھائی، سلمیٰ نے غصے بھری کپکپاتی آواز میں کہا۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ یاور نے زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر دے مارا اور وہ اپنی جگہ سے دور جا گری۔ اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا اور خون کی تیز دھار اس کے چہرے کو تر کرنے لگی۔ ہاں چلاؤں گی زبان، تم کو تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی۔ ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ جنونی ہو گئی۔ چپ ہو جانا سلمیٰ، بیٹے کے غضبناک انداز کو دیکھ کر اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو بیچ میں مت آ اماں، اور ماں کو پکڑ کر یاور نے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اور اماں تو کمرے کے اندر سے چلاتی رہی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو مجھے میری اوقات یاد دلائے گی؟ یاور نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ہاں میں بتاؤں گی تجھے، اور اب سے ہر وہ کام کروں گی جس سے تو مجھے منع کرے گا۔ آپ سے تم اور تم سے تو تک کا سفر سلمیٰ نے لمحوں میں طے کیا۔ یاور نے اسے دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ اب تو وہ منہ کے بل گری۔ یاور تو ہوش کر سلمیٰ تو چپ ہو جا۔ ماں دروازہ بجاتے ہوئے مسلسل چلائی جا رہی تھی۔ شور کی آواز پر محلے کے لوگ بھی گھر میں جمع ہو گئے اور مسلسل دروازہ دستک دینے لگے۔ یاور پر تو جنون سوار ہو گیا تھا، وہ مسلسل سلمیٰ کو مار رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تیری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ یاور اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ہر تھپڑ پر وہ یاور سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ اسے یاور کو غصہ دلانے میں جیسے سکون آ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تجھے مرنے کا، ابھی تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر یاور باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں تیز دھار چھری دیکھ کر سلمیٰ کے اوزان خطا ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔